بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے چیپٹر مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم کا حصہ دوم جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اب خیال کرو کہ ایک قوم جس میں اسلام کا جوش ابھی تازہ ہے، جس کی رگوں میں ہنوز عرب کا لہو ہے، ہنوز کا مطلب ہے ابھی تک عرب کا لہو ہے، جس کی ہمتیں بلند، ارادے مستقل، حوصلے وسیع ہیں اور پہم ملک کی کامیابیوں نے اس کے جوش کو زیادہ تیز کر دیا ہے۔ پہم کا مطلب ہے مسلسل۔ جب کسی کام پر پوری توجہ سے مائل ہوگی، یعنی اس کی طرف متوجہ ہوگی، تو اسے کس حد تک پہنچا کر رہے گی۔ عرب کے سوا دوسری قومیں جو اسلام قبول کر چکی تھیں، مذہب نے ان کو بھی انہی سرگرم جذبات سے بھر دیا تھا جو عرب کے ذاتی خاصے تھے، یعنی عرب کے اندر جو خصوصیات پائی جاتی تھیں وہ بھی جو ہے وہ مذہب نے مزید ان کو پختہ کیا۔ یہی بات ہے کہ نحو، لغت، حدیث، اصول، فقہ، فلسفہ کے امام و پیشوا قریباً کل اجمی ہیں۔ کل سارے اجمی غیر عرب، یعنی ان کی رہائش جو ہے وہ عرب سے باہر کے علاقوں کے لوگ ہیں۔ نمبر 2، تعلیم مسجدوں اور علماء کی خاص درسگاہوں میں مقید نہ تھی، یعنی قید نہ تھی۔ وزراء، حکام، فوجی افسر، اہل منصب، یعنی جو عہدیدار تھے، ہر طبقے کے لوگ پڑھتے پڑھاتے رہتے تھے۔ وزارت کے کثیر الاشغال کا مطلب ہے بہت سارے کام، وقت میں بھی بولی سینا کی خدمت میں مستعد، یعنی بہت سارے طلباء کا ایک گروہ حاضر رہتا تھا۔ تعلیم میں نہایت آزادی تھی، کسی مقررہ نصاب کی پابندی ضروری نہیں تھی، یعنی جیسا کہ آج کل ہوتا ہے کہ پابندی ہے، نصاب مقرر کر دیا جاتا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ آپ نے پیپر دینا ہوتا ہے۔ جو شخص جس خاص فن کو چاہتا تھا حاصل کر سکتا تھا۔ اہل کمال کے زمرے میں، یعنی ان کے زمن میں سینکڑوں گزرے ہیں جو ایک فن میں امام تھے اور دوسرے فنون میں معمولی طالب علم کا بھی درجہ نہیں رکھتے تھے۔ یعنی جو تعلیم ہے وہ لازمی تھی، فن بھی حاصل کرنا لازمی تھا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک میں جو ہے وہ حرف مولا ہو، ہر فن مولا ہو۔ تو لہٰذا یہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ جو ایک فن میں ماہر تھا وہ دوسرے میں عام سا ایک طالب علم تھا۔ نمبر 4، امراء یعنی امیر اور اہل منصب، یعنی صاحب اقتدار کا گروہ جو شائقین علم کی سرپرستی کرتا تھا، یعنی علم کے حاصل کرنے والے جو شوقین طلباء ہوتے تھے ان کے سرپرستی کرتا تھا۔ عموماً تعلیم یافتہ اور پایہ شناس تھا، یعنی سمجھ بوجھ رکھنے والا، بہت زیادہ سمجھ رکھنے والا طبقہ تھا۔ تعلیم کی اشاعت کا یہ بہت بڑا سبب تھا۔ سلاطین و وزراء نے تو ایک طرف معمولی سے معمولی رئیس کی خدمت میں سینکڑوں ادیب و فاضل موجود ہوتے تھے، یعنی ادیب یعنی علم رکھنے والے، اور چونکہ ان کی تنخواہیں کسی خدمت کے صلے میں نہیں بلکہ صرف ان کا ذاتی کمال اور قبول عام مہنگے داموں خریدا جاتا تھا۔ تمام ملک میں لیاقت یعنی قابلیت اور شہرت پیدا کرنے کا عام جوش پھیل گیا تھا۔ تصنیفات یعنی مختلف کتابوں میں زور طبع کے ساتھ تحقیق و احتیاط کا لحاظ اس لیے زیادہ تر کرنا پڑتا تھا کہ جن قدردانوں کے سامنے پیش کرنا ہے وہ خود صاحب النظر یعنی دور اندیش اور نکتہ چین، معمولی غلطی کو پکڑنے والے تھے، یعنی جو بھی چیز آگے پیش کی جاتی تھی وہ باقاعدہ تحقیق کی جاتی تھی اور اسے کافی زیادہ جو ہے وہ پرکھ کر جو ہے وہ آگے پیش کیا جاتا تھا، کیونکہ جو دیکھنے والے ہوتے تھے وہ بھی دور اندیش اور بہت اپنے فن اور علم میں ماہر ہوتے تھے۔ مدرسوں کے قائم ہونے نے دفتن یعنی فوراً کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ نصاب تعلیم قریباً وہی رہا جو پہلے تھا۔ پرائیویٹ تعلیم گاہیں عموماً قائم رہیں اور حق یہ ہے کہ جب تک ان پر کچھ زوال نہیں آیا تعلیم بھی نہایت وسعت سے جاری رہی، لیکن رفتہ رفتہ ان مدرسوں میں خاص قاعدوں کی پابندیاں شروع ہوئیں اور سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں تو گویا تعلیم کا ایک جداگانہ یعنی منفرد قانون باز کیا گیا۔ 8ویں صدی سے پہلے فارغ التحصیل ہونے کے لیے ایک خاص مدت معین ہو چکی تھی، یعنی مقرر ہو چکی تھی، گو ملکوں کے اعتبار سے مختلف تھی۔ مثلا مغرب یعنی مراکو وغیرہ میں 16 برس اور تیونس میں 5 برس طالب علم کو تعلیم گاہ میں رہنا لازمی ہے۔ املا کا طریقہ یعنی لکھ کر پڑھنے کا
جو طریقہ تھا، جو عمل تھا، وہ بھی رفتہ رفتہ جاتا رہا۔ تیسرے دور میں اس بات نے تعلیم کو نہایت ابتر یعنی برا کر دیا کہ جو فن مقصود بالذات نہ تھے، یعنی سیکھنا نہ چاہتا ہو ایک طلبہ جس فن کو، مثلا نحو، صرف، منطق، امثال، ذالک، ان کی تعلیم میں وہ اہتمام اور موشگافیاں ہونے لگیں، یعنی بحث مباحثے ہونے لگے کہ عمر کا ایک بڑا حصہ انہی کی نظر ہو گیا اور اتنا وقت نہ مل سکا کہ جن علوم کی تکمیل یعنی مکمل ہونا مقصود اصل مقصد تھی، ان پر پوری توجہ ہو سکتی۔ تصانیف کی کثرت اور ان کا درس میں داخل ہونا اس بات نے بھی نہایت ضرر پہنچایا، تکلیف پہنچائی۔ پہلے اور دوسرے دور میں زیادہ تر فن کی تعلیم ہوتی تھی، لیکن تیسرے دور نے کتابی تعلیم کی بنیاد ڈالی، جس میں اصلی مسائل سے زیادہ کتاب کی عبارت اور ان کے متعلقات سے، یعنی اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی جو بحث ہوتی تھی، بس اسی پہ ہی بحث و مباحثہ ہوتا تھا۔ ان مدرسوں میں فلسفہ و منطق کی تعلیم کا بہت کم اہتمام تھا اور اکثر نامور یعنی جو مشہور مدرسے تھے، ان علوم نے رسائی ہی نہیں پائی۔ یعنی عرب کی ترقی کی بنیاد جن علوم پر تھی وہ فلسفہ اور منطق تھا، اور یہی جو فلسفہ اور منطق تھے تو یہ بنیاد تھی، ان کے تعلیم کی بھی بنیاد تھی اور ترقی کی بھی بنیاد تھی۔ لیکن تیسرے دور میں یہ علوم بالکل بھی اس میں موجود نہیں تھے۔ تعلیم کا جو تیسرا دور تھا اور اس میں جو تبدیلیاں کی گئیں، اس میں فلسفہ اور منطق جو کہ بنیاد تھے وہ سرے سے موجود ہی نہیں تھے۔ یعنی پہلے فن کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، لیکن فن کی تعلیم کا کوئی جو ہے وہ تیسرے دور میں فن کی تعلیم کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، بلکہ تعلیم جو ہے وہ کتابوں تک مفقود ہو کر رہ گئی۔ انقلابات حکومت جو کثرت سے ممالک اسلامی میں ہوا کیے، یعنی حکومتی تبدیلی جو بار بار ہوتی رہی ہے، ان مقاصد کے لیے اکثر مفید ثابت ہوئے۔ ایک خاندان کلیتاً یعنی مکمل طور پر برباد ہو جاتا تھا، مگر اس کے علمی آثار اکثر محفوظ رہتے تھے جو مواسی اور علاقے مدرسوں پر پہلے وقف ہو چکے تھے۔ دوسری نئی حکومت ان کو غصب نہیں کر سکتی تھی، یعنی ان پر قبضہ نہیں کر سکتی تھی۔ ہلاکو خان نے نہ صرف بغداد کو غارت کیا بلکہ تمام ممالک اسلامی کو برسوں تک بے چراغ کر دیا یعنی اندھیرا کر دیا، علمی لحاظ سے اندھیرا کر دیا، کیونکہ جتنے بھی عالم تھے ان کو قتل کروا دیا گیا تھا۔ تاہم اوقاف میں کچھ تصرف نہ کر سکا، اس نے بغداد وغیرہ کے تمام اوقاف محقق طوسی کے ہاتھ میں دیے۔ محقق کہتے ہیں تحقیق کرنے والے کو، جس کا بہت بڑا حصہ محقق موصوف نے رصد خانے کی تعمیر میں صرف کیا، اور ممالک اسلامی میں جب کوئی نئی حکومت قائم ہوتی تھی تو اس کو استحکام، سلطنت اور عظمت و جلال قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ مدرسوں کی تعمیر اور علم کی اشاعت میں پچھلی حکومتوں سے زیادہ فیاضیاں دکھائے۔ اب محقق طوسی نے کیا کیا کہ علم نجوم کی طرف زیادہ توجہ دی اور باقی علوم کو جو ہے وہ حذف کر دیا، اور اس کے بعد جو بھی نئی حکومت آتی تھی تو اس کا زیادہ سے زیادہ مدارس جو ہے وہ تعمیر کرواتی تھی تاکہ اس کا نام رہے۔ ہم نے اس آرٹیکل میں کس قدر تفصیل کے ساتھ مدرسوں کے حالات لکھے ہیں، مگر ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ اسلامی تعلیم کا اندازہ کرنے کا یہ نہایت چھوٹا پیمانہ ہے، یعنی اسکیل ہے۔ ہماری علمی فیاضیوں اور ایجادات و صنائع کو مدرسوں کے احاطے سے باہر ڈھونڈنا چاہیے، یعنی مدرسوں کی تعداد کے علاوہ بھی جو ہے وہ مدرسوں کے باہر دیکھنا چاہیے کہ تعلیم کا سلسلہ کہاں تک پہنچا۔ مدرسوں کی کثرت اور عالمگیر رواج نے بھی پرائیویٹ تعلیم گاہوں کی تعداد کو کم نہیں کیا۔ 748 ہجری میں جبکہ مصر مدرسوں اور دارالعلوم سے معمور تھا، یعنی بھرا ہوا تھا، خود مصر کی ایک جامع مسجد میں 40 سے زائد حلقہ درس تھے، یعنی کلاسز تھیں، جماعتیں ہوا کرتی تھیں جن میں ہر قسم کے علوم و فنون پڑھائے جاتے تھے۔ میں نے اس آرٹیکل میں اس بات سے قصداً پرہیز کیا ہے، یعنی مکمل طور پر پرہیز کیا ہے کہ سلف کے کارنامے زیادہ آب و تاب سے لکھوں، یعنی اس بات سے اجتناب کیا ہے کہ آباء و اجداد کے جو کارنامے ہیں وہ پوری چمک دمک کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ نہ لکھوں، مکمل طور پر نہ لکھوں۔ قوم کی آج یہ حالت ہے کہ جتنا لکھا گیا ہے یہ بھی اس کے چہرے پر نہیں کھلتا، یعنی ان پر واضح نہیں ہوتا۔ سلف کے مفاخر کا ہم کیا ذکر کر سکتے ہیں؟
یعنی جو آباء و اجداد ہیں ان کی قابل فخر جو کارنامے ہیں ہم ان کا کیا ذکر کریں گے؟ ہم نے جب خود کچھ نہیں کیا تو اس سے کیا حاصل کہ سلف نے بہت کچھ کیا تھا. یعنی موجودہ دور کی بات ہو رہی ہے کہ جب ہم نے خود کچھ نہیں کیا تو ہم آباء و اجداد کے کارناموں کو یاد کر کے یا ان کو صفحہ تحریر میں لا کر بھی ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوگا، ہم پر حقیقت نہیں کھلے گی. تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ آپ کو سبق کی وضاحت جو کی گئی ہے اس کی سمجھ آئی ہوگی اور آپ نے اچھے طریقے سے اس چیپٹر کو سمجھ لیا ہوگا. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.